لازمی نہیں کہ صرف سینئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے. بیٹنگ یونٹ ایز اے سیڈ ٹو یو کہ ہم لوگ اچھا پرفارم نہیں کر سکے. پاکستان کی ٹیم کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں. سرفراز کا یہ والا میچ اتنا اچھا نہیں رہا ایز اے سینئر پلیئر یا جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے. وینیو وہاں پہ جا کے ان کی پچ دیکھیں گے, اس کے مطابق جو بیسٹ پاسبل پلیئر ہوں گے ان کو کھلایا جائے گا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈیبیو ٹائم جو ہمارے فاسٹ بالر تھے, اسپیشلی عامر جمال کی بات کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا بالنگ کی, لیکن ساتھ ساتھ اگر سینئر کی بات کروں تو شاہین, شاہ, افریدی اور بابر اعظم اگر اس میچ میں پرفارم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سلیرلی ڈفرینٹ ہوتا. تو سینئر کی کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, یہ ہوتا ہے سم ٹائم, لازمی نہیں کہ صرف سینئر کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے. پاکستان کی مجھے جو سب سے اچھی چیز اس میچ میں لگی وہ یہ تھی کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی جو سیزن کے پرفارمر تھے, جب ہم نے ان کو یہاں پہ اپرچونٹی پریزنٹ کی تو انہوں نے بہت ہی اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنسز دیں. آپ عامر جمال کی بات کر رہے ہیں, جتنا اس کے ساتھ ساتھ جتنی اچھی بالنگ خرم شہزاد نے کی وہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی دیکھ کے, کیونکہ وہ سیزن کے بیسٹ بالر تھے. ان کو انہوں نے ارن کی یہ پلیس اور آئے, اور یہاں پہ ہمیں بھی انہوں نے امپریس کیا. جس طرح انہوں نے کیمرہ میں بالنگ کی, جو پیشن تھا ان کا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا, وہ بہت مزہ آیا دیکھ کے. تو یہ دونوں عامر جمال اور خرم شہزاد کا جو پرفارم کرنا ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بڑا بہترین سائن ہے. لیکن obviously ایز اے سینئر not only بابر اینڈ شاہین, some of other seniors which I believe that پاکستان ٹیسٹ جو ٹیم ہے وہ بہت ہی سالڈ زون میں موجود ہے جہاں پہ ان تمام پلیئرس کو اپنے اپنے رولز کا پتہ ہے. بٹ ایز اے بیٹنگ یونٹ ایز اے سیڈ ٹو یو کہ ہم لوگ اچھا پرفارم نہیں کر سکے. نتھنگ رانگ ود دا ٹیلنٹ. آئی تھنک کہ ٹیکنیکلی اور ٹیلنٹ وائز پاکستان کی ٹیم کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور دیز گائز ول لرن, اور جو نیکسٹ جو ہوں گے میچز اس میں زیادہ بہتر پرفارمنسز آئیں گے. سرفراز جو ہے وہ گلوز کے ساتھ اور بیٹ کے ساتھ کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. رضوان ہم نے دیکھا ہے کہ تینوں فارمیٹ میں آسٹریلیا میں ان کی اچھا کھیل پیش کیا. تو اگلے ٹیسٹ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر کیپر نہیں تو ایز اے بیٹر ان کو انکلوڈ کیا جائے. دیکھیں, تمام آپشن موجود تھیں اور وہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہیں, لیکن اوبیسلی سرفراز کیونکہ پاکستان کے لیے بہت ہی بہتر پرفارمنس دے چکے ہیں. جو نیوزی لینڈ سیریز پاکستان میں ہوئی تھی ان کی کارکردگی بہت شاندار تھی. اوبیسلی اس کو 5-6 ماہ گزر چکے ہوئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایک بیسٹ پرفارمر ہوتا ہے پچھلی سیریز میں, آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی دیتے ہیں. انفارچونیٹلی سرفراز کا یہ والا میچ اتنا اچھا نہیں رہا ایز اے سینئر پلیئر یا جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے تھے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید ایک میچ کی پرفارمنس پہ ہم کسی دوسرے کے متعلق سوچنا شروع کر دیں. جو رضوان ہے وہ بہت اچھے کرکٹر ہیں, پاکستان کے لیے بہت شاندار کرکٹ کھیل چکے ہیں, کھیل رہے ہیں, اور ان کی بھی جو انکلوژن ہے ٹیم کے اندر وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتے. تو ہم لوگ جو بھی, میں اور کپتان اور ہماری جو مینجمنٹ ہے, جو بھی ہم مل کے نیکسٹ جو ہے وہ جو وینیو وہاں پہ جا کے ان کی پچ دیکھیں گے, اس کے مطابق جو بیسٹ پاسبل پلیئر ہوں گے ان کو کھلایا جائے گا. ایک چیز حفیظ بھائی, آپ نے ابھی بات کی سرفراز کی کہ ایک ٹیسٹ میچ پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بہتر کہ ہر کنڈیشن میں, کراچی کی کنڈیشنز, پرتھ کی کنڈیشن میں فرق ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جو کنڈیشن ہے اس کی جگہ آپ اگر ہارسز ٹائپ آپ ایویلویٹ کریں کہ اگر کراچی میں کوئی سکسیزفل ہے تو شاید ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ٹیکنیکل اسکلس چاہیے کہ کوئی یہاں پر یا میلبرن میں سکسیزفل. لیکن سرفراز کو نیا نہیں ہے اس سیریز کے لیے. سرفراز پہلے آسٹریلیا میں آ چکے ہوئے ہیں, انہوں نے مختلف دنیا کے ساؤتھ افریقہ میں جا کے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, انگلینڈ میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. تو وہ کوئی نئے نہیں تھے کہ وہ اس میں آپ یہ کہیں کہ شاید وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے. یس, اس میچ میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے ایز اے بیٹسمین اینڈ ایز اے کیپر. شاید ان سے اس لیول کی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے وہ نہیں پرفارمنس ہو سکی. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی سکلز کے اوپر ڈاؤٹ کرنا کہ وہ صرف ایک لمیٹڈ کنڈیشن کے لیے پرفارم کر سکتا ہے, دیٹ از ناٹ رائٹ. اور یہ جو 2 ڈے وارم اپ گیم ہے جنکشن اوور تو اس کے لیے آپ نے کوئی خاص ریکویسٹ ڈالی؟ آپ کو کینبرا کی پچ پسند نہیں آئی کوئی اتنی, تو کہ کس قسم کی آپ پچ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اوبیسلی جو پرووائڈیڈ کنڈیشن ہے وہ تو کرکٹ آسٹریلیا کے ڈومین میں آتا ہے. ہم نے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں سملر جو ہے وہ کنڈیشن ملیں تاکہ ہمارے جو بیٹسمین اور ہمارے جو بالر ہیں وہ ویل یوٹیلائز کر سکیں اس آپشن کو, کیونکہ یہ پہلے نہیں تھی ایز اے سیٹ ٹو یو ارلیئر کہ پہلے صرف پریکٹس تھی. تو آئی وانٹیڈ کہ ہمارے جو پلیئر ہیں وہ جتنے زیادہ کنڈیشنل جو ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے میچ سینیریو کے اندر وہ زیادہ بہتر فروٹفل ہوگا پاکستان کے لیے. تو بہت شکریہ کرکٹ آسٹریلیا کا بھی کہ انہوں نے ہمیں ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی. ہم میکسیمم پاسبل جو وے ہوگا اس سے لرن کرنے کا, اس کو یوٹیلائز کرنے کا, اس کو ضرور وہ جو ہے یوٹیلائز کریں گے. پھر بھی لاسٹ کوشچن, نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے کیا دیکھنے کہ پاکستان ٹیم کمپیٹ کرے گی؟
नहीं, हम लोग सिर्फ मैं पहले कह चुका हूँ, ये बड़ा बड़ा क्लियर मैसेज है कि compete करना इसका मतलब आप कभी जीतना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान टीम के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान टीम के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ और पाकिस्तान की ये वाली टीम गो कि ये वाला हमारा फेलियर हुआ एज ए टीम, वी विल एक्सेप्ट दैट, वी विल लर्न फ्रॉम दिस। लेकिन अगर आप टैलेंट की बात करें, अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो अवेलेबल हैं कि अगला मैच पाकिस्तान जो है वो बाउंस बैक करे। दोनों जो आपके फास्ट बॉलर ने डेब्यू किया उसके मुतालिक क्या? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के सिस्टम से आने वाले प्लेयरों ने अपना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी इस टेस्ट के अंदर। एक बोल्ड डिसीजन था हमारे लिए भी कि हम अपने यंगस्टर्स को 2 डेब्यूटेंट्स को पर्थ टेस्ट में खिलाएं, लेकिन जो रिस्पांस था, वो जो पैशन था, उसको देख के बहुत मज़ा आया। और यही चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब हम अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, वो रिस्पांस करेंगे, उसका फेलियर और सक्सेस हमारे सामने आएगा। लेकिन जब तक हम प्रेजेंट नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी, तब तक हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो सो फार आमिर, जमाल और खुर्रम शहजाद की जो सक्सेस है इस पहले मैच में, वो बहुत शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस पैशन को और अपनी इस सोच को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने हार्डवर्क को और बढ़ाएंगे, ताकि इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज रहें। और स्पेशली खुर्रम शहजाद की अगर मैं बात करूँ, स्टीवन स्मिथ को जो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक हैं, उनको 2 मरतबा एक मैच में आउट करना, इस स्पेशल थिंग, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। और खुर्रम शहजाद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, राइट एरिया में हिट किया। और आमिर जमाल ने जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर एक मुश्किल हालात के अंदर आके परफॉर्मेंस की, जो 6 आउट किए उन्होंने, वो बहुत ही शानदार था। नोमान अबरार के बारे में बताइएगा कि अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जो अबरार हैं वो अभी भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, उनकी मेडिकल असेसमेंट चल रही है, हर 2 या 3 दिन के बाद उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है। ही स्टिल नॉट 100% श्योर कि वो अगला मैच खेल सकेंगे, लेकिन उसका जो है दस्तयाबी के लिए वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बेस करता है। और जो नोमान है वो अब ठीक हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी उनका जो कट था वो 10 दिन, जो मैंने आपको बात की कि 10 दिन से ना वो बैटिंग कर सके थे। जब वो कैमरा में आए पहले दिन उनको ये मसला आया, ना वो बैटिंग कर सके ना वो फील्डिंग कर सके, लेकिन अब उनकी वो तमाम सिचुएशन ठीक है और इंशाल्लाह विल बी अवेलेबल। You said a week ago at the Waka that Pakistan would look to attack Australia, especially look to take on Nathan Lyon. Over the 4 days, Lyon went at 2.5, took 5 wickets. Pakistan's scoring rate was fairly low. What went wrong in terms of what you expected and what actually happened? Well, surely we couldn't execute our skills well. We made the plans for the team, but unfortunately, as a team, we couldn't execute it well. There's no excuse for that, but surely, as a team, we couldn't execute our plans. And why do you think that was? I think obviously the guys wanted to, but they never applied themselves, to be very honest. As a team, there were a couple of tactical errors we made during this test match. There were certain situations where we can dominate, but as a team, as I said to you earlier, that the plans were there. We prepared ourselves for that, but execution wasn't great. Do you think that means that some of the plans that you wanted them to implement, the guys didn't quite follow when they were out in the middle? Well, you can say that, but not really that much. I believe that everyone, the message is very clear. And as I said to you earlier, we prepare accordingly. In the last 20 days of my role, the message was very, very clear to everyone. And for sure, it might take some time, but gradually we will get up there where I feel this is the way to play international cricket at the moment. When you look back at the team selection, are you happy with how that happened? Are there any regrets with the team you put out? I believe the best at that moment we had, and that was on the side, I believe. To be very honest, as a spinner, we were not having anyone who was ready there. Abrar got injured. Noman was having a cut on his finger, so he was not been batting and not fielding from the last 10 days as he arrived here in Canberra. So he was also not ready to play that time. The only option we have to go with Agha that time, because we believe having the opposition have a 6 left-hander batsman, so he can play that role for us. So very much satisfied with the selection. 15 test defeats in a row in Australia over 24 years. A lot of people in Pakistan almost don't believe Pakistan can beat Australia here. Is there anything you can do or say to give the guys confidence or hope going into Melbourne? Well, to be honest, I said to you earlier, and that was I got that vibe from the preparation. I got it from the talent. I
I seen during that preparation the amount of talent these guys have. There's no doubt like they can beat Australia here in Australia. But obviously the execution wise we couldn't do that. The plan was there. We prepared things accordingly, and I still believe as a team that Pakistan can beat Australia here in Australia. But obviously as a team we need to execute our skills whenever it requires. You mentioned the cut on the finger for Noman. What do you think? Noman. Okay. What do you think his chances are of playing? Yeah, now he's getting better because that cut, obviously he couldn't bat, he couldn't field for the 10 days as we arrived in Canberra. So now he's ready for the challenge coming ahead in Melbourne, and from here onwards there are still 6-7 days. So we have some options where we can give a chance to the right guy. And if he is fit and he can play, what sort of bonus would that be? How effective do you think he could be? Well, obviously not decided yet that he will have to play, but we have at least two options now because the guy Sajid Khan arrived a day before here in Perth, so he was absolutely, because of the jet lag, wasn't ready again to take the test match straight away after a day arriving here. And Noman was, I believe, like we have two options at the moment. Abrar is still, we are hoping that he might make it, but still his rehabilitation program is on, and medically we are testing him every second day. He's improving very well, but the options to have a spinner for the Melbourne Test will come into play as we reach out there, and still a week to go, and we will decide on the right information from the players. How will you use the game against Victoria in terms of preparations? What are the things as far as execution you're trying to get out of that match ahead of the Test match? Well, surely there are a lot of positives in this game also. The two debutants, the way they bowled, the way they shown the passion to represent Pakistan, that is a very special and heartening to me. I really enjoyed personally the way they were presenting themselves for every challenge, and they are the most positive side we had during this Test match. Unfortunately, our premier batsmen, our premier fast bowlers couldn't do well in this game, but this happened to anyone. But I'm sure these guys will come harder, and they will execute well in the next games. So the tour match next week at the Junction Oval, how are you going to use that to try and improve your execution? Well, that was something extra we added into the schedule because it wasn't earlier. Because we came here, we wanted to have more practice rather than only a one practice game where only that was a first class status. So we couldn't give all the batters, all the bowlers to have a feel. But that's the reason we wanted to have that practice game where more of the guys can feel the match scenario kind of a practice, and that will definitely plan accordingly. All the players should use that facility those 2 days to make themselves more familiar to the situations and the conditions. What did you think of the pitch? And I suppose, given your comments about the Canberra pitch, did you feel that left you unprepared for a pitch like this? No, obviously Canberra pitch was totally different, but this pitch, obviously, as you expect the Perth, there will be a bounce, there will be a little bit lateral movement, and that was obviously, we seen that during the last 4 days. But the amount of deterioration we witnessed, I wasn't expecting that much, because in the 4th day, the deterioration in the pitch was really high. But still we believe it was a good toss to win for Australia. They managed to have that runs on the board. And then obviously batting in fourth innings and 4th day and the 5th day is going to be a real challenge, and we couldn't do that, to be honest.